بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہمارے معاشرے میں اس سرزمین پر شرک کے بعد اگر کوئی گناہ سب سے زیادہ کیا جا رہا ہے تو وہ مسلمان کی غیبت کرنا ہے۔ دنیا میں آج سب سے بڑا، سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے وہ اللہ کی ذات میں شرک کرنے کا، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں مسلمانوں سے زیادہ آبادی مشرکین کی ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اس زمین پر ہو رہا ہے وہ مسلمان کی غیبت کرنے کا گناہ ہے، اور لوگوں کے دلوں سے غیبت کے گناہ کی کراہیت نکل چکی ہے۔ آج ہم کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ غیبت کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے، کسی مسلمان پر بہتان لگانے کا گناہ کتنا بڑا ہے، کسی مسلمان کی جاسوسی کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے، کسی مسلمان کی چغلی کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے نیکیاں کیسے ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت بھی آج دل سے نکل چکی ہے۔ اس لیے یہ گناہ عام ہو چکے ہیں۔ جہاں کہیں دو مسلمان جمع ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد غیبت شروع ہو جائیں گے۔ ہوٹلوں کے ٹیبل کے اوپر، گھروں کے سامنے جو چبوترے بنے ہوئے ہیں وہاں پر، عمومی مجلسوں میں، خصوصی مجلسوں میں، عام لوگوں کی مجلسوں میں، خاص لوگوں کی مجلسوں میں، ان پڑھوں کی، جاہلوں کی مجلسوں میں، پڑھے لکھے جانکاروں کی مجلسوں میں غیبت عام ہو چکی ہے۔ تو اس کے لیے ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس گناہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں کتنا سخت سے سخت عذاب ہے، اور اس کی نحوست کیا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے اعمال کیسے تباہ اور برباد ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کسی کے بارے میں برا گمان اپنے دل کے اندر مت رکھو کہ یہ مسلمان ایسا ہوگا، وہ مسلمان ویسا ہوگا، شاید اس نے ایسا کیا ہوگا، شاید اس نے ویسا کیا ہوگا، اس کی کمائی حلال کی ہے یا نہیں ہے، اس کی کمائی حلال کی ہے یا نہیں ہے، وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، کسی کے بارے میں برا گمان مت رکھو، بلکہ ہر مسلمان چاہے وہ کیسا بھی ہو، اگر وہ ہم سے ملتا ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں ہم اچھا گمان رکھیں۔ کیسا گمان رکھیں گے؟ اور جس کے دل میں بدگمانی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل آئینے کی طرح سے صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے ساتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، جنتی آدمی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ ہاں حضور، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہماری مجلس میں سب سے پہلے جو آدمی آئے گا وہ جنتی آدمی ہے۔ تو اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک قبیلے کے سردار، ایک صحابی داخل ہوئے۔ ان کو پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں آپ نے کیا بشارت دی، آپ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ وہ آ کے مجلس میں شریک ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں حضور ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آدمی آ کر اس مجلس کے اندر شرکت کرے گا وہ جنتی آدمی ہوگا۔ تو دوسرے دن بھی وہی صحابی جو وہ قبیلے کے سردار تھے اس مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ تیسرے دن ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ جنتی آدمی دیکھنا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں حضور جنتی آدمی دیکھنا ہے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ہمارے استاد نے جب یہ پڑھائے تھے ہم کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو مجلس میں آدمی آئیں گے وہ جنتی آدمی ہوں گے۔ تو تیسری مرتبہ بھی وہی صحابی آئے۔ اب وہ ایک قبیلے کے سردار تھے۔ اس مجمع کے اندر ایک نوجوان صحابی اور تھے۔ ان نوجوان صحابی نے ارادہ کیا کہ یہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، میں ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ رہ کر ان کی صحبت میں رہ کر ان سے میں سیکھنا چاہتا ہوں ان کے وہ کون سے اعمال ہیں، ان کی وہ کون سی تسبیحات ہے، ان کی وہ کون سی مخصوص نمازیں ہیں جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اب وہ صحابی جو تھے نوجوان ان بزرگ صحابی سے جا کر ملے، مصافحہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں 1-2 دن رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے کچھ استفادہ حاصل کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ اب وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے، ان کے گھر پر پہنچے، کھانے کا وقت ہوا، سب نے کھانا کھائے، عشاء کی نماز پڑھے۔ وہ صحابی نے وضو وغیرہ کیے اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے۔ نماز ہونے کے بعد، سو جانے کے بعد تہجد کا وقت ہوا۔ یہ جو نوجوان صحابی تھے انہوں نے سوچا کہ شاید یہ تہجد میں اٹھیں گے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کریں گے، تسبیح کریں گے، تلاوت کریں گے، لیکن انہوں نے تہجد میں نہیں اٹھے۔ فجر کی اذان ہو گئی، وہ اٹھے، انہوں نے مسواک کی، وضو کیا اور فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تینوں دن انہوں نے جب غور کیا تو ان کا کوئی ایسا خصوصی عمل ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کون سا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اب 3 دن ہونے کے بعد وہ جو نوجوان ساتھی ہے، صحابی تھے، انہوں نے ان بزرگ صحابی سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو میں آپ کی صحبت میں 3 دن اس لیے رہا کہ آپ 3 دن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کو اگر جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اب ہمارے مجلس میں جو آدمی آئے گا وہ جنتی ہوگا، اس کو دیکھ لینا۔ تو پہلے دن بھی آپ آئے، دوسرے دن بھی آپ آئے، تیسرے دن بھی آپ ہی آئے، لیکن میں نے آپ کے اوپر ریسرچ کیا، غور کیا 3 دن آپ کے ساتھ رہ کر، تو مجھے آپ کے اعمال میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی خاص جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہو۔ جیسے ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں آپ نے بھی ویسی ہی نمازیں پڑھی، جیسے ہمارے روزانہ کے کام ہیں آپ کا بھی کام ویسا ہی ہے۔ میں نے غور کیا تو آپ تہجد میں بھی نہیں اٹھے، آپ نے تسبیح تلاوت بھی نہیں کی، پھر آپ میں وہ کیا کوالٹی ہے، وہ کیا بات ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ وہ صحابی کہنے لگے
تم نے بالکل صحیح کہا، نہ میرے پاس تہجد کی نمازیں ہیں، نہ میرے پاس دوسروں کے جیسی تسبیحات ہے، نہ میرے پاس ان کے جیسی تلاوت ہے، نہ میرے پاس ان کے جیسے مجاہدے ہیں۔ ایک عمل میرا ایسا ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے رتی برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے، بس یہی میرے پاس عمل ہے۔ میں کبھی کسی مسلمان کے بارے میں برا نہیں سوچتا، کبھی کسی مسلمان کی بدگمانی نہیں کرتا، کبھی کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کو برا نہیں کہتا، کبھی کسی مسلمان کی میں غیبت نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی میرا ایک عمل ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ خدا کی قسم، آپ کا یہی عمل تو وہ ہے جس کی بنا پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ کیا عمل تھا ان بزرگ صحابی کا؟ نہ ان کے پاس تہجد کی نمازیں تھی، نہ ان کے پاس تلاوت تھی، نہ ان کے پاس تسبیحات تھی، کوئی خصوصی عمل نہیں تھا۔ عام لوگ جیسے جی رہے تھے وہ بھی جی رہے تھے، لیکن صرف ان کے اندر کا ایک عمل تھا، دل کے اندر کا، وہ یہ تھا کہ ان کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں تھی، ان کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں برائی نہیں تھی، ان کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں غیبت انہوں نے کبھی نہیں کی، کبھی بدگمانی نہیں کی، کبھی کسی پہ بہتان نہیں لگایا۔ حضور نے کہا کہ یہی تو وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 3 دن بشارت دی کہ جنتی آدمی اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ ان کو دیکھے۔ یہ ایسے اعمال ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسلمان کا اکرام ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ مسلمان کو کھانا کھلانا خالی یہی مسلمان کا اکرام نہیں ہے، مسلمان کو چائے پلانا یہی مسلمان کا اکرام نہیں ہے، مسلمان کو کپڑے سلا کے دے دینا، نئے کپڑے، وہ مسلمان کا اکرام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ مسلمان کو رسپیکٹ دینا، مسلمان کی عزت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو۔ کیا کریں گے؟ اس کو سلام کرو۔ اور سلام کا اتنا بڑا ثواب فرمایا کہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ سلام کے شروعات کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور آج ہمارے زمانے میں ہم لوگوں نے اکرام اس کو سمجھ لیا ہے، جو مسلمان ہمارا رشتہ دار ہے ہم اس کو سلام کریں گے، جو ہماری پہچان والا ہے اس کو سلام کریں گے، جس کے ساتھ ہمارے کاروبار کے ریلیشن ہیں اس کو سلام کریں گے، یا جو ہمارے لیول اور برابری کا مسلمان ہیں یا تو اس کو سلام کریں گے یا اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ آج مسلمانوں نے سلام کو بھی ایک جان پہچان والا سلام بنا دیا ہوا ہے۔ سلام میں جو عمومیت تھی وہ عمومیت آج ہمارے ماحول سے، ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی ہے۔ اور میں نے غور کیا ہوں، اگر کسی انجان کو ہم سلام بھی کرے تو پہلے وہ سوچتا تھوڑی دیر تک جواب دینا کہ نہیں دینا بولے۔ مسلمانوں کا یہ ماحول ہو چکا ہے۔ سلام کے کئی مطلب اور میننگز ہم نے نکال لیے ہیں۔ کسی بڑے آدمی کو سلام کرے، اس کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب 1500 روپے ادھار مانگتے کیا معلوم بول کے، یہ سلام کا مطلب ہو گیا ہے۔ یا پھر کسی پہ ہمارا قرضہ ہے اور اس کو سلام کرے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے سگنل دے رہا ہے، پیسے کا انتظام ہوا کہ نہیں بول کے۔ السلام علیکم، ارے دیتا نا بابا، دیتا نا، کیا پیچھا پکڑے تم نے؟ سلام کے ہم نے یہ مطلب سمجھ لیے، جان پہچان والا ہے تو سلام، رشتہ دار ہے تو سلام۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اگر ہماری کسی سے آنکھیں بھی ملی اور اب ہم اس کو سلام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ پہلے اپنا منہ پھیر لیتا، اس کو لگتا کہ مجھے سلام کرنا پڑتا کیا معلوم بول۔ اور میں غور کرتا ہوں، میں آتا ہوں راستے سے تو میرا لڑکا بھی رہتا ساتھ میں، اب کوئی گاڑی والا کھڑے ہوا رستے پہ، رکشے والا کوئی مسلمان نظر آیا، میری عادت ہے میں زور سے سلام کرتے ہوئے نکلتا۔ تو 1-2 مرتبہ دیکھا میں نے ایک گاڑی والے چیچا کو، اب میں ان کو سلام کرنے ہاتھ اٹھا رہا، اس سے پہلے منہ انہوں نے ادھر کر لی۔ ان کو لگا کہاں مولانا میرے سے ادھاری میں جو ہے آم لیتے کیا معلوم 1-2 کلو، یا مجھے جو ہے کنسیشن مانگتے کہ بابا لوگوں کو 60 روپے دے رہے تو کم سے کم ہم کو 40 روپے کے بھاؤ سے دو۔
ایسا ماحول بنا ہوا ہے ہمارا. اور شادی بیاہ میں بھی میں نے غور کیا, جو جان پہچان والے ہیں اپنے, جو جس کو پہلے سے جانتے پہچانتے لوگ, اسی کو سلام کرتے. ہم نے اگر کسی اجنبی کو سلام کیے تو پہلا سوال یہ کرتے, تم دولہے کے رشتہ دار ہے کیا دلہن کے تم چچا ہے, تایا ہے, کوئی ان کے طرف کے. مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ ہم کو سلام کر رہا, اس کے اندر بھی کوئی مفاد چھپا ہوا ہے, یہ اپنی رشتہ داری ظاہر کرنا چاہتا ہے. حالانکہ آج بھی گاؤں کھیڑوں کے اندر خالی مسلمان نہیں, غیر مسلموں میں بھی ایک عمومی ماحول بنا ہوا ہے. غیر مسلموں میں بھی, مسلمانوں میں نہیں, میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیر مسلموں میں بھی اگر وہ بھی مسلمان کو ملیں گے تو آداب کرتے, یا مسلمان کسی غیر مسلم کو ملا تو وہ اس کو آداب کرتے. مسلمانوں میں تو ہے ہی ہے سلام, اتنا سلام عام ہے, آپ انجان ہیں. بلکہ الٹا لوگ میں نے دیکھا ہوں گاؤں کھیڑے میں, چھوٹے بستیوں میں آپ جائیں گے, آپ اگر نئے آدمی ہیں آپ کو زیادہ سلام کرنے والے ملیں گے. اور قریب آئیں گے لوگ اور آپ سے پوچھیں گے, ارے بھائی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, کس کو ملنے کا ہے, کس کے رشتہ دار ہے, اور آپ کی رہبری کریں گے, آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے. ایسے لوگ ہیں گاؤں کھیڑوں کے اندر. آپ مالیگاؤں چلے جاؤ, ہمارے وہاں بہت سارے مدرسے ہیں. میرے ایک رشتہ دار پڑھتے تھے, میں ملنے کے لیے جاتا تھا. میرا ہمیشہ کا تجربہ, بس اسٹینڈ پہ پہنچنے کے بعد وہ خود اپنے کو سلام کریں گے رکشے والے, یا ہم نے کسی کو سلام کیے وہ پہلے بولیں گے آپ کو مدرسے میں جانے کا ہے, بیٹھ جائیے. آپ مدرسے میں لے جائیں گے, وہاں پوری رہبری کریں گے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا, میں ہمیشہ اکیلا آتا جاتا تھا. اب گاؤں کے اندر جو ہے میرے چچیرے ممیرے جو بھائی لوگ ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم کو بھی ایک دن مالیگاؤں چلنا ہے, مدرسے دیکھنا ہے, ہم نے بہت سنے ہوا ہے وہاں بڑے بڑے مدرسے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ میں. اب وہ ہمارے گاؤں سے ایک پیسنجر نکلتی فجر کی نماز کے ٹائم پہ, وہ 10:30 بجے منماڑ پہ پہنچتی, اور پھر وہاں سے مالیگاؤں مشکل سے 1 گھنٹے بھر کا راستہ ہے بس کے ذریعے سے. اب وہ سارے نکلے میرے ساتھ میں, ہم 3-4 جن تھے. منماڑ پہنچے, وہاں سے مالیگاؤں گئے. وہاں جانے کے بعد میں جیسے ہی ہم بس اسٹینڈ سے باہر نکلے تو وہ میرے ساتھ آنے والے کہنے لگے, ارے بولے یار یہ تو عجیب و غریب شہر نظر آ رہا. ہم نے سوچے تھے یہاں تو بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی, عمارتیں ہوں گی. میں نے بولا تم لوگ مدرسے دیکھنے کے لیے آئے نا, چلو مدرسہ دیکھیں گے. اب ہم لوگ بیٹھے رکشے کے اندر, اب وہ رکشے والے بھائی جو ہے وہ بھی لنگی پہنے ہوئے تھے. انہوں نے رکشہ اسٹارٹ کیے, چلنے لگے مدرسے کی طرف. اب وہ میرے ساتھ والے ہنسنے لگے کیونکہ انہوں نے لنگی والا ڈرائیور پہلی بار دیکھے تھے. اور پھر وہ بات چیت کرنے لگے گاؤں کھیڑے کی زبان میں. ارے کیا بولے یار, چوب اپن بلا وجہ آ گئے, بولے یہاں تو کچھ خاص دکھ رہا ہی نہیں, بولے سب چاروں طرف کھڑل کھڑل کی آوازیں آ رہی ہے. تو رکشے والوں نے بولے کیوں آپ لوگ کہاں کے ہیں, بولے ہم فلانے گاؤں کے ہیں. کائے کے لیے آئے, ہم نے بولے بھائی, میں بولا میں تو ہمیشہ آتا ہوں, ان کو مدرسہ بتانے کے لیے لے کر آیا. بولے چائے کی ہوٹل بھی نہیں دکھ رہی. وہ جو میرے ساتھ والے تھے وہ بولنے لگے کیا گاؤں ہے, بولے یار یہ. انہوں نے ایسا بولتے ہی وہ رکشے والے نے ایک دوسرے روڈ پہ جو ہے رکشہ پلٹا دیا, اور سب سے اچھے کوالٹی کی جو چائے ملتی تھی وہ دکان کے سامنے رکشہ لے جا کے کھڑے کر دی, اور پھر سب کو چائے پلایا. پلانے کے بعد خود نے ہی پیسے دیا, اور پیسے دینے کے بعد میں پھر مدرسے تک لے کر گیا. وہاں پہ ہم لوگ اترے. اترنے کے بعد میں جو ہے سامان وغیرہ جو دینے کا تھا, پھر ان کو مدرسہ وغیرہ بتانے کے بعد جب ہم واپس جانے لگے تو وہی صاحب کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بولے میں تمہارے انتظار میں رکا ہوں, بولے تم لوگ نئے لوگ ہیں, ہمارے گاؤں میں مہمان ہیں, اس لیے میں تم کو اور تھوڑا سا شہر گھمانا چاہتا ہوں. میں بولا دیکھو یہ ہمارے گاؤں والے جو ہے نا, انہوں نے کبھی زندگی میں لوم نہیں دیکھے ہوا ہے, آپ ان کو لوم بتاؤ کپڑا کیسا بنتا ہے. تو وہ رکشہ لے کے ایک لوم کی فیکٹری کے پاس میں لے کر چلے گئے. اب وہاں پہ ہم لوگ اترے تو وہ مقادم ہوتا ہے, وہاں پہ سب کا امیر صاحب رہتا, وہ جتنے بھی لوگ اندر کام کرتے تو مقادم سے جا کر انہوں نے ملائے. وہ مقادم کو جیسی معلوم ہوا یہ مہمان لوگ ہیں, انہوں نے سب تفصیل سے پورا ڈیٹیل میں کیسا کیسا مشین کام کرتی ہے, دھاگا کدھر سے کیسا آتا ہے, کپڑا کیسا بنتا ہے, پھر کہاں جاتا ہے, پھر وہاں سے کہاں جاتا ہے, پورا ڈیٹیل میں ان کو بتا دی. اور بتانے تک انہوں نے چائے کا آرڈر بھی دے دیا, اتنی دیر میں چائے بھی آ گئی. اس کے بعد پھر یہ لوگ بیٹھے, واپس سے ہم لوگ رکشے میں.
وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ مقدم اپنا رشتہ دار نہیں، جان پہچان والا نہیں، لیکن اس نے بھی اپنا اکرام کیا، رکشے والے نے بھی اکرام کیا۔ پھر رکشے والے نے بولا میں خاص اس لیے رکا تھا، تم لوگوں کو بولے مالیگاؤں میں ایک وہ ملتی ہے، بولے اس کو گھگری بولتے کچھ تو بھی ایسا، وہ بٹانے وغیرہ ڈال کے بناتے ہیں، تم لوگوں کو وہ کھلانے کے لیے لے جانے کا ہے۔ وہ رکشے والا پھر وہ رکشہ لے کے وہاں چلے گیا، یہ جتنے مہمان تھے ان کو پیٹ بھر کے کھلایا، ان کو پیسے دینے نہیں لگایا، اور جب بس اسٹینڈ پہ پہنچے اور ان کو بولے بھائی تمہارا بھاڑا کتنا ہو گیا، ہم مہمانوں سے بھاڑا نہیں لیتے، بولے اس کو لٹک گئے کہ بابا تیرے کتنے پیسے ہوئے، بول وہ لینے کو تیار ہی نہیں۔ آخر کو یہ جو میرے ساتھ آنے والے تھے وہ اتنے شرمندہ ہوئے اور پورے راستے سے کہنے لگے کہ واقعی میں بھی مہمان نوازی اس کو بولتے، مسلمان کا اکرام اس کو بولتے، اور یہ کون سا اکرام ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے اس لیے محبت کرے اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ ہاں، کوئی غرض نہیں، کوئی اس کے ساتھ میں جو ہے کوئی غرض نہیں، کوئی اس سے جو ہے مفاد نہیں، کچھ نہیں، بغیر کسی غرض کے اگر کوئی کسی مسلمان سے محبت کرے اور اس کا اکرام کرے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کائے کا سایہ عطا فرمائیں گے؟ عرش کا۔ اور یہ جو مسلمانوں کی محبت تھی یہ بے غرض محبت تھی۔ کیسی محبت تھی؟ نہ ہمارا ان کا تجارت کا کوئی تعلق تھا، نہ ان سے کوئی کاروبار کرنا تھا۔ تو آج بھی چھوٹے شہروں کے اندر، گاؤں میں، کھیڑوں میں ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس بڑے شہروں کے اندر عموماً یہ ماحول بن چکا ہے کہ ہمارے کو سلام کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ ہم سلام کرتے پہچان والے کو، رشتہ دار کو، یا کس سے کوئی اپنا بزنس کا ریلیشن ہے تو بس اسی سے ہم سلام کرتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملے اس میں سے جو سب سے پہلے سلام کرے تو جو سلام میں پہل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ جنت کو۔ اور اس کے بعد وہ دونوں مصافحہ کرے۔ کیا کرے؟ مصافحہ کرے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے، اور ہاتھ ملانے کے بعد ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے دور ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی دونوں کو گناہوں سے پاک فرما دیتے ہیں۔ کیسے پاک فرما دیتے ہیں؟ گناہوں سے۔ اور مصافحہ کا جو طریقہ ہے سنت، وہ دونوں ہاتھ ملانا ہے۔ کیسے ہاتھ ملانا ہے؟ دونوں ہاتھ ملانا ہے۔ یہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، لیکن آج ہمارے زمانے میں فیشن بن چکا ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ تو ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو ایک دوسرے کو سلام کرے پھر مصافحہ کرے، دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی ان مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کا مقام، یہ ہے مسلمان کا مرتبہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہر مسلمان کی عزت اور اس کا اکرام دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ بھلے ہی وہ مسلمان کیسا بھی ہو، بھلے ہی وہ مسلمان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، لیکن اس کے دل میں جو ایمان ہے، ایمان، وہ ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورے دنیا کے نظام کو باقی رکھا ہوا ہے۔ اس کے دل کا جو رتی برابر ایمان ہے، کل قیامت کے دن اس رتی برابر ایمان کے بدلے میں اللہ اسے دنیا سے 70 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنے گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے؟ 70 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے، صرف دنیا کا سب سے کمزور جو مسلمان ہوگا اس کو، جس کے دل میں ایک دم رائی کے دانے سے بھی چھوٹا رتی برابر بھی اگر ایمان ہوگا۔ ایمان والے کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مالدار صاحب گزرے شاہی انداز میں، ان کا ایک دم شاہی گھوڑا، شاہی سواری، اور پیچھے چیلے چپاٹوں کی فوج ان کی، اور وہ گزرنے لگے سامنے سے۔ تو
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ یہ آدمی تمہاری نظر میں کیسا ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضور بہت عزت والا آدمی ہے، گاؤں میں اس کا بہت وزن ہے، قبیلے کا سردار ہے، یہ ایسا آدمی ہے اگر 1500 لوگوں میں کوئی بات بول دے تو لوگ بغیر کسی شک شبے کے اس کی بات کو قبول کر لیں، کسی کے گھر پہ نکاح کا پیغام دے تو اس کے بارے میں کوئی تحقیقات نہ کرے بلکہ اٹھا کے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دے، یہ اتنا بڑا عزت والا آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس ایک آدمی گزرا جس کے سر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا رکھا ہوا تھا، پھٹے پرانے کپڑے آنگ میں تھے، پیر میں چپل نہیں تھی اور بیچارہ ویسی راستے سے گزر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجمع میں لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اب یہ جو آدمی ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بولے حضور غریب آدمی ہے، مارکیٹ میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کو جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کسی سے اگر کوئی بات جا کر کہے اس کی بات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، کسی کے بہن بیٹی کے لیے رشتہ بھیج دے تو کوئی اس کو اپنی بہن بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوگا، فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، وہ پہلے جو گیا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر، اس کے جیسے مالداروں سے، اس کے جیسے عزت والوں سے اگر یہ پوری دنیا بھر دی جائے تب بھی اللہ کی نظر میں یہ آدمی اس سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اور وہ کون تھا؟ بے ایمان تھا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کے پاس گھوڑا تھا، اس کے پاس بنگلے تھے، اس کے پاس حویلیاں تھیں، اس کے پاس چیلے چپاٹوں کی فوج تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اور یہ غریب آدمی، اس کے پاس چپل نہیں تھی، اس کے پاس سواری نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، غریبی کے عالم میں تھا، لیکن اس کے پاس جو دولت تھی وہ ایمان کی دولت تھی۔ وہ دولت نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا کہ پہلے والے سے اگر پوری دنیا بھر جائے تب بھی اللہ کے نظر میں یہ غریب آدمی اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہے مسلمان کا مقام۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت کرو، مسلمان کی غیبت مت کرو، مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی چغلی مت کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی کسی مسلمان کی چغلی کرے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب مسلمان ہی نہیں، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ بھی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کی برائی جا جا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ اور واقعہ ہے کتابوں میں، فضائل نماز میں بھی یہ واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی 2 قبروں کے بیچ میں بدکنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ اونٹنی دیکھ رہی ہے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ بولے حضور اونٹنی کو کیا دکھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کو قبر کا عذاب دکھ رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچنے کی وجہ سے۔ کائی کی وجہ سے؟ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچنے کی وجہ سے۔ کہیں پہ بھی کھڑے ہو گئے پیشاب کر رہے، اس کے بعد دھورے نہیں، بغیر دھوئے کے پورے مانڈی پہ اس کے قطرے آ جا رہے، پورے کپڑوں پہ اس کے قطرے آ جا رہے۔ فرمایا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچنے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے کو قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلی کرنے کی وجہ سے۔ کیا کرنے کی وجہ سے؟ چغلی کرنے کی وجہ سے، مسلمانوں کی برائیاں ان کے پیٹھ پیچھے جا کر بیان کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور وہ بھی مردار گوشت۔ کیسا گوشت؟ مردار گوشت۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنے کا۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ تک ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنے کا گناہ ہے۔
اور غیبتیں کیوں ہوتی ہے؟ مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے، مسلمان کے بارے میں برا سوچنے سے، مسلمان کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانے سے اور غلط بات کرنے سے۔ اس لیے جب تک کسی مسلمان کے بارے میں ہم کو 100% کوئی بات معلوم نہ ہو، اگر معلوم ہو تب بھی ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، اس لیے کہ معلوم ہونے والی بات کو اگر ہم بیان کریں گے وہ غیبت ہے، اور جو بات ہم کو معلوم نہیں، ہم نے صرف ایسی سنی سنائی بات پر بھروسہ کر لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بہتان ہے۔ کیا ہے یہ؟ اور بہتان کا گناہ اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کسی مسلمان پر ایسا بہتان لگانا، کسی مسلمان پر ایسی بات اس کے بارے میں بیان کرنا جو اس مسلمان میں نہیں ہے، فرمایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، اپنی ماں کے ساتھ میں 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، کسی مسلمان پر بہتان لگانے کا۔ تو یہ زبان نظر آنے کو بہت چھوٹی ہے، مگر حضور نے فرمایا کہ یہی زبان لوگوں کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہاں جانے کا ذریعہ بنتی ہے؟ جہنم میں جانے کا۔ کسی مسلمان کے بارے میں ہم نے بول دیے، ہم کو پتہ بھی نہیں تھا، اور ہوتا ہے آج کہ لوگ دشمنی میں جب تک آپس میں محبت رہیں گی تو اس وقت تک جو ہے ایک دوسرے کی خوب تعریف کریں گے، ایک دوسرے کو دعوت کریں گے، لیکن جیسے ہی محبت نفرت میں بدل گئی تو جس کو 7ویں آسمان پہ پہنچائے تھے پھر اس کو قبر میں پہنچانے کو ٹائم نہیں لگتا۔ ہاں، اور ہوتا ہے ایسا۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر ایک دینی پروگرام تھا، اور جو اس پروگرام کے ذمہ دار تھے بزرگ آدمی تھے۔ اب وہاں پر جو ہے عبداللہ اور عبد الرحمن نام کے 2 دوست بھی تھے، دونوں میں بہت دوستی تھی، لیکن ایک مسئلے کے اوپر آپس میں ان میں دشمنی ہو گئی، ایک رشتے کے معاملے میں۔ عبد الرحمن جو ہے اس نے چاہا کہ عبداللہ کے سالی کے ساتھ میں شادی کرے، لیکن آپس میں کچھ لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے عبداللہ کے سسروں نے عبد الرحمن کو اپنی بیٹی نہیں دیے۔ تو وہ جو محبت تھی وہ محبت اب کائے میں بدل گئی، دشمنی میں بدل گئی۔ تو عبد الرحمن ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا، عبداللہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ عبد الرحمن کی کوئی نہ کوئی مجھے برائی مل جائے تو میں اس کو نمک مرچی لگا کے لوگوں کے سامنے بیان کروں، تاکہ عبد الرحمن ذلیل سے ذلیل ہوتا جائے۔ تو جب تک محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، آدمی اس کو کہاں پہنچاتا ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر۔ اور جیسی وہ محبت نفرت میں بدل گئی پھر اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ویسا ہی ہوا۔ اب ایک جگہ پہ ایک بہت بڑا دینی پروگرام تھا، اور وہ جو پروگرام کے ذمہ دار تھے اللہ والے تھے، بڑے آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، جن کی عمر کم سے کم 70-75 سال ہوں گی۔ اور میں بھی اس پروگرام کے اندر تھا، عشاء کی نماز ہم نے پڑھے۔ وہ عبد الرحمن صاحب جو ہے میرے بھی دوست ہونا تھا، ہم دونوں نے جو ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ ارادہ کیے کہ جلدی سو جائیں گے تاکہ تہجد کی نماز میں ہماری آنکھ بیدار ہو۔ میرے بازو میں ہی ان کا بستر تھا، اور میری ایک عادت ہے پہلے سے ہی کہ میں کتاب پڑھتے پڑھتے جو ہے سوتا ہوں۔ اب میرے پاس میں ایک کتاب تھی علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا نام تھا کتاب الاذکیہ۔ میں وہ کتاب پڑھتے 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 11 سوا 11 بجے کے ٹائم پہ سو گیا، اور وہ عبد الرحمن صاحب بھی میرے بازو میں ہی سو گئے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جو دینی پروگرام تھا اس کے جو ذمہ دار تھے ان کو رات میں ہارٹ اٹیک آ گیا، اور ہارٹ اٹیک آنے کے بعد میں راتوں رات ان کو ICU میں لے جانا پڑا، بات چیت وغیرہ ان کی بند ہو گئی۔ اب عبداللہ کے ہاتھ میں ایک دم گولڈن چانس آ گیا عبد الرحمن کو بدنام کرنے کا۔ اس نے لوگوں کے سامنے جا کر یہ بیان کرنا شروع کر دیا، بولے یہ جو عبد الرحمن ہے اس نے رات کو 2 بجے تک ان کو پریشر میں لایا اور ان کے ساتھ میں جھگڑے کیا، اور ایک مسئلے کے اوپر ان سے بحث و مباحثہ کیا، اور وہ ٹینشن میں حضرت کا BP ایک دم ہائی ہو گیا اور ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ان کے ہارٹ اٹیک کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کون ہے؟ عبد الرحمن ہے۔
اب عبداللہ صاحب نے جیسے ہی لوگوں کے اندر یہ خبر پھیلائے، 2-4 لوگوں نے مل کے عبد الرحمن کو مارنا شروع کر دی. بولے تیری وجہ سے ہمارے بزرگ کو ہارٹ اٹیک آیا، تیری وجہ سے ICU میں گئے، اس کو جھوڑپنا شروع کر دیے مسجد کے اندر ہی. میں آیا بھاگتے ہوئے، میں بھی تارے، میں بولا بھائی ایسا مت کرو. دیکھو اسلام میں اللہ نے کیا کہا، وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. کہ کوئی تمہارے پاس کوئی جھوٹی خبر لے کر آئے، اس وقت تک جب تک کہ اس کی تحقیق نہیں کرتے کوئی قدم مت اٹھاؤ. پہلے تحقیق کرو. یہ بیچارہ میرے بازو میں سویا ہوا تھا، 11 بجے ہم لوگ جب سو گئے تھے تو پھر رات میں 2 بجے یہ کیسا کیا گیا ان کے پاس، اور 2 بجے تک اس نے کیسا کیا ان کا BP ہائی کیا اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا. غلط بات ہے، پہلے تحقیق کر لو. عبداللہ نے تو یہ سوچا کہ اب حضرت تو اٹپ گئے، ڈبل سے ہوش میں آنا مشکل ہے، اور میری بات پہ تو ایک دم سکہ لگ گئے، اب میری بات کو کوئی توڑ نہیں سکتا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی چاہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے کتنی بھی بڑی بڑی سازشیں رچے اور کتنے بھی بڑے بڑے षड्यंत्र کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے کوئی ذلیل کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. وہ جو اللہ والے تھے ان کو ظہر کی نماز سے پہلے ہوش آ گئے، وہ ساتھیوں سے بات چیت کرنے لگے. تو پھر میں نے کیا کیا، ایک 4-6 ذمہ داروں کو جمع کیا. میں بولا چلو پہلے وہاں جاؤ، وہ عبد الرحمن کا فیصلہ کرو، نہیں تو بیچارے عبد الرحمن کو اور ساتھی جو ہے کچھ نہ کچھ اس کو تکلیف پہنچائیں گے. وہاں پر جانے کے بعد جب ان بزرگ سے یہ بات کی تحقیق کی گئی کہ حضرت کیا عبد الرحمن آپ کے پاس آیا تھا، اس نے آپ کے سامنے شکوے کیے، شکایتیں کیے، آپ کو ورغلایا، آپ کو اکسایا، آپ کو ٹینشن میں لایا، جس کی وجہ سے آپ کا BP ہائی ہو گیا اور آپ کو ہارٹ اٹیک آیا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. 3 دن ہو چکے ہیں، میں نے تو عبد الرحمن کی صورت بھی نہیں دیکھا. مجھے تو ٹینشن اس بات کا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام کل صبح سے شروع ہونے والا ہے، تیاریاں ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. اگر ہماری تیاریاں مکمل نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے پروگرام کا کیسا ہوگا. وہ ٹینشن میں میرا BP ہائی ہو گیا. تو بات کا خلاصہ جب سب کو پتہ چلا تو سارے لوگ شرمندہ ہوئے اور اس سے معافی مانگنے لگے کہ بھائی ہم کو معاف کر دی. تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آج اس زمین کے اوپر شرک کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ مسلمان کی غیبت کرنے کا گناہ ہے. کائے کا گناہ ہے بولو؟ غیبت کرنے کا. اس لیے اللہ کے واسطے ہم اگر نیک کام نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم بیٹھے بیٹھے گناہ کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی زبان کو ہم قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی سے، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے، اپنے مسلمان بھائی کی چغلی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے. آپ خود دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی دل کے اندر ایمان کا کیسے نور پیدا فرماتے ہیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں. دیے کیا وہ چٹھی؟